سچا راہ محمد والا یا حضرت باہو جس وچ رب لبھی ہوئے ہو۔ نہایت ہی واجب سادہ احترام میرے حضور سیدی و مرشدی و مولائی شہنشاہ فقر جانشین سلطان الفقر امام الوقت سرپرست اعلیٰ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین کے رفیق سفر و معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ ناچیز کا تعلق اور واسطہ حضور سلطان العارفین برہان الواصلین قدوت السالکین منبع رشد و ہدایہ دین ماں و ایمان ماں حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ مبارک کی نسبت پاک اور نسبت خاص سے میرے حضور سیدی و مرشدی و مولائی شہنشاہ فقر سلطان الفقر امام الوقت حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین قائم فرمائی ہے۔ بندہ اس جماعت مبارک کا ایک حقیر ترین خادم ہونے کی حیثیت سے آپ کے سامنے حاضر ہے۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت یہ سعادت تا دم زیست نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الکریم رؤوف الرحیم۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے اپنی پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ آپ جاگ رہے ہیں جی؟ ہاں، ذرا جاگ کر بیٹھے، سر نہیں، تھوڑا زبان ہلائے۔ الحمدللہ جتنے احباب محفل میں بیٹھے ہیں اللہ رب العزت نے سب کو قوت گویائی عطا فرمائی ہے نا بھائی؟ قوت گویائی اللہ نے یہ نعمت دی ہے۔ ہاں، تھوڑا اس نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے زبان ذرا ہلائے، سر نہیں زبان ہلانی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کثیرا کثرت سے کرو۔ کیا کرو بھائی؟ اللہ کا ذکر وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اس کے نام کی صبح شام تسبیح بیان کرو۔ بات سمجھ آ گئی؟ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر دو چیزوں کا ذکر فرمایا، ایک ہے کثرت کے ساتھ ذکر اور دوسرا ہے صبح شام تسبیح، صبح شام تسبیح۔ اس ذکر سے مراد کیا ہے؟ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس ذکر سے مراد لسانی ذکر نہیں، زبان کے ساتھ ذکر نہیں ہے، بلکہ اس ذکر سے مراد جو ہے وہ قلبی ذکر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لفظ کثیر جو ہے یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کوئی لمحہ، کوئی لحظہ اللہ کی یاد کے علاوہ نہ گزرے، اللہ کی یاد کے علاوہ کوئی لمحہ، کوئی لحظہ، کوئی ساتھ اللہ کی یاد کے علاوہ نہ گزرے۔ تو میرے بھائی، ہر لمحہ، ہر لحظہ کس طرح آدمی اللہ کا ذکر کر سکتا ہے؟ کس طرح اللہ رب العزت کا ذکر کر سکتا ہے؟ زبان سے کلام بھی کرنا ہے، جب آدمی سو جاتا ہے تو زبان بند ہو جاتی ہے، لیکن اس آیت کریمہ کے اندر لفظ کثیر ہے، کوئی لمحہ، کوئی لحظہ یاد الہی کے علاوہ نہ گزرے، ہر لمحہ، ہر لحظہ اللہ کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ تو اس سے مراد لسانی ذکر نہیں بلکہ قلبی ذکر ہے۔ تو پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب ہر لمحہ، ہر لحظہ یار کی یاد میں گزرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا جب ہر لمحہ، ہر لحظہ یار کی یاد میں گزرے گا پھر اللہ رب العزت حجابات ہٹا دیں گے، فاصلے ختم ہو جائیں گے، دوریاں ختم ہو جائیں گی اور یار کا وصال نصیب ہو جائے گا، محبوب کا وصال نصیب ہو جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان هذه القلوب لتسطع كما يسطع الحديد، بے شک جس طرح لوہا زنگولود ہو جاتا ہے اسی طرح دل بھی زنگولود ہو جاتے ہیں۔ دل بھی، ذرا زبان ہلا دو، دل بھی زنگولود ہو جاتے ہیں۔ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتی ہے اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتی ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم فما جلاؤہا، پھر دلوں کو روشنی کیسے نصیب ہوگی، دل کیسے روشن ہوں گے، دلوں کو جلا کیسے نصیب ہوگی؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے صحابہ، تلاوت و کتاب اللہ و کثرت ذکر ہی، کتاب کی تلاوت اور کثرت ذکر سے جو ہے دلوں کو جلا نصیب ہوگی، دلوں کو دل روشن ہوں گے، یہ زنگ ختم ہو جائے گی۔ اب قابل غور بات یہ ہے، اس حدیث مبارکہ کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تلاوت و کتاب اللہ و کثرت ذکر ہی و کثرت، اس تلاوت کتاب سے مراد کیا ہے؟ کتاب کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے کتاب صامت، ایک ہے کتاب ناطق۔ کتنی قسمیں بھائی؟ کتنی؟ کتاب صامت اور کتاب، قابل غور بات، کتاب صامت اور کتاب ناطق۔ کتاب صامت کیا ہے؟ کتاب صامت یہ جو کتاب مقدس قرآن مقدس ہے جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، یہ کتاب صامت ہے۔ اور ذات مصطفیٰ، صورت مصطفیٰ، یہ کتاب ناطق ہے، یہ کتاب ناطق ہے۔ تو اب دلوں کو جلا کس کتاب کی تلاوت سے ملے گی؟ کس کثرت ذکر سے دلوں کو جلا نصیب ہوگی؟ اگر کتاب صامت سے دلوں کو جلا نصیب ہوتی ہے تو آج مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم لوگ جو اس قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں اور اس سے اس جہان عالم کے اسرار و رموز حاصل کر رہے ہیں، اتنی شاید کہ ہم بھی قرآن کی تلاوت نہ کرتے جتنی غیر مسلم لوگ کرتے ہیں۔ اسے قرآن کی تلاوت منافق بھی کرتے تھے۔ تو کتاب صامت کی تلاوت سے اگر دلوں کو جلا نصیب ہوتی ہے تو آج اس حاضر وقت میں ہم بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن ہمارے دلوں کو جلا نصیب نہیں ہوتی۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ کتاب صامت نہیں، کتاب ناطق ہے، بلکہ کتاب صامت کے متعلق اللہ رب العزت نے خود اعلان فرما دیا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، ڈھیر سارے کثرت میں لوگ اس سے گمراہ ہوں گے اور کثرت سے لوگوں کو ہدایت نصیب ہوگی۔ تو اس کتاب سے مراد کتاب صامت نہیں بلکہ کتاب ناطق ہے، کتاب ناطق ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے در دولت پہ تشریف فرما ہے، 14ویں کی رات ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بھی حضور کی خدمت میں موجود ہیں۔ آسمان 14ویں کی رات نہیں بلکہ آسمان پر ستارے ہیں، ستاروں بھری رات ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آسمان کی طرف دیکھا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان کے ستاروں کے برابر بھی آپ کے غلاموں میں سے کسی غلام کی نیکیاں ہیں؟ بات سمجھ آ رہی؟ سر نہیں بھائی، پھر سر ہلانے لگ گئے ہیں۔ آسمان کے ستاروں کے برابر بھی آپ کے غلاموں میں سے کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، آسمان کے ستاروں کے برابر میرے غلام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں۔